وقفے کے بعد دہشت گردی جاری ہے اور تازہ دم لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کی پشت پر کون ہے؟ اچھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ بہت دہشت گردوں کو مار رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، دہشت گردوں کے خلاف ان کے اقدامات اچھے ہیں. ہم نے ان کی ابتدا میں بڑی حمایت کی تھی جب بین الاقوامی انٹرنیشنل دہشت گردی فورم میں وہ شامل ہوئے تھے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیعوں کے جو قاتل ہیں، مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، وہ کہاں گئے؟ اتنی مدت سے شیعہ قتل عام جاری ہے وقفے کے بعد. سوال یہ ہے، یہ قاتل جاتے کہاں ہیں؟ گرفتار ہوتے ہیں اور پھر آزاد ہو جاتے ہیں. ان کو چھڑواتا کون ہے؟ ثانیہ مومن پورہ کے قاتل مجرم کہاں گئے؟ خانہ فرنگ ملتان ہو یا پنڈی کے وہ کیڈٹ کے بچے ہوں، کیڈٹس ہوں، یا اور محمد رضوی ہو، یا مثلاً وہ ہو بکھر کا ثانیہ ہو. میں کس کو گنواؤں؟ ملوالی کا خود آپ دیکھ لیجئے، لوگ چھوٹ گئے، رہا ہو گئے. کوئی ایک مجرم آج تک ان 15 سالوں کے اندر، میں نے کل پرسوں کرائسس مینجمنٹ سیل کے سربراہ کو بھی کہا ہے کہ ہمارا رول منفی نہیں ہے، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ان 15 سالوں میں کسی ایک قاتل کو سزا ملی اس نے کہا کہ فلاں شخص؟ میں نے کہا وہ تو غیر ملکی کا قاتل تھا، وہ ایرانی بھائی کا قاتل تھا، وہ ہمارے مہمان تھے، ہمیں ان کا درد ہے. لیکن کسی شیعہ کا قاتل آج تک تختہ دار پہ نہیں لٹکا. یہ مطالبہ کیجئے، یہ دینی مدارس مطالبہ کریں، آواز اٹھائیں. آج آواز کی بڑی قوت ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیا کیا فلاں نے اور کیا کیا کس نے. خود بھی سوچئے کہ ہم نے، ہر شخص اپنے گریبان میں سوچ سکتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا ہم نے. ابھی وقت ختم ہو گیا. وقت 2 مرحلے تھے. کل میں نے کہا ان کو 2 چیزیں ہیں. فرقہ واریت آج تک شیعوں کے خلاف جو ہوتا رہا، غلیظ مہم اور غلیظ نعرے، اس کو بند اگر کرایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمیں حاصل ہے. جو فضا وحدت کی ہم پیدا کی ہے ملک کے اندر تو ہم نے پیدا کی ہے. جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدام آج تک نہیں ہوا. یہ ٹھوس اقدام کرانے کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، متحدہ آواز. ہم نے جو دوسرے پہلو تھے تشیع کے حقوق کی بات، اس پر ایک قدم بھی ان لوگوں کو، ان متعصبوں کو جو اداروں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. ایک منٹ ہے ابھی ختم. ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور بڑھنے نہیں دیں گے. آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اعلان کیا اور کتنی مجالس بند ہوئیں. مجھے ذاکرین نے بھی فون کیے، میں نے پھر بیان دیا تو کچھ ذاکرین گرفتار تھے، چھوٹے بھی، اور ان کو مجلسیں بھی کی اجازت ملی. لیکن یہ ایک پہلا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، ایک ٹیسٹ ہے ان کا، ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آگے آپ کے آگے محرم آنے والا ہے. کتنی مجلسیں بند ہوئی، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، لوگ یہاں موجود ہیں. ذاکرین کی مجلسیں، بڑے بڑے لوگوں کی مجلسیں بند ہوئیں. یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بتائیں گے کہ افطاریوں میں بھی پولیس چڑھ آئی، اس نے افطار کرنے والوں کو اٹھا کے آگے نکالا اور یہ کیا. اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم اس حوالے سے کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہم نے آج تک ان کو کوئی قانون اب تک نہیں بنانے دیا. جیل میں ہم گئے لیکن کوئی قانون نہیں بنانے دیا جس سے وہ ہمارے حقوق کے سامنے قدغن عائد کر سکیں، اور آئندہ بھی اس کے لیے تیار ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہی کردار ہے دینی مدارس کا کہ وہ وحدت جو قرآنی حکم ہے اس کے لیے بھی وہ تشیع کو منقع کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں تشیع کو سمجھانے کی، شیعوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور شیعوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے میں بھی یک زبان ہو جائیں. آپ دیکھ لیجیے متحدہ مجلس عمل میں جتنی جماعتیں ہیں ان کی پشت پر ان کے مدارس موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے مدارس بھی ہمارے ساتھ ہیں. خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تھوڑا جیسا ہیڈ دے کر شکل میں زندہ ہے.
जिंदाबाद